مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے احسان سے ہم سب اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. اللہ نے اس کرم کی وجہ سے ہم سب کے لیے، جس میں ہم سلامت رہیں، وہ سلامتی کا راستہ پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے ایک موضوع چھیڑا تھا، اس کی کچھ باتیں ہوئی تھیں، کچھ ابھی باتیں کرنے والی ہیں. ابھی حج بھی آنے والا ہے، تو حرمت کے مہینے بھی چل رہے ہیں، تو مختلف قسم کے تذکرے جو ہیں یہ سارے ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ کما قال. یہ دین کی جو بھی بات ہے، جو اسلوب ہے، جو طریق ہے، جو احکامات ہیں، ان پہ عمل میرا اور آپ کا فائدہ ہے، بلا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی ہمیں بوجھ لگتی ہے چیز، کیونکہ ہم عقل والے ہیں. تو یہ عقل ہمارے کام آنے والی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر میں سلامتی نہ آئے. اور اس سلامتی آنے کی نیت کے اوپر بات ہے. تو میں پچھلے جمعے میں نیت کے بارے میں کافی چیزیں عرض کی تھیں. حتیٰ کہ اللہ کے حکموں کو ماننا بھی نیت کے اوپر ہے. اگر نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہے تو عبادت بنے گی، ورنہ وہی فعل پورے افعال کے ساتھ، وہی عمل پورے افعال کے ساتھ، پورے طریقے کے مطابق انجام دینے کے بعد بھی عبادت کے زمرے میں نہیں آتا. مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ نماز ہے، ایک بندہ پورے طریقے کے مطابق ہر چیز کو بالکل بعین ہی سنت مطہرہ کے مطابق بنا کے بھی پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا کیوں ہے؟ رزلٹ آنے والا ہے، ڈر ہے فیل ہو جاؤں گا. اب آ کے اس نے بہت طریقے کے مطابق نماز پڑھی، میں پاس ہو جاؤں، جبکہ نماز تو قرض ہے فرض کی طرح. یہ آج رزلٹ آنے سے پہلے بھی تیرے میرے اوپر 5 وقت دن میں تھی. وہ رب کہاں گیا جس کے لیے نماز تھی؟ یہ تو اپنی ذات کی خواہش کی تکمیل کے لیے پڑھی گئی. اس طرح کی بہت ساری باتیں پچھلے جمعے میں ہو چکی تھیں. اس لیے اللہ کے محبوب جو دین لے کر آئے، انہوں نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری آپ کی پیدائش کا مقصود بھی یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سوائے اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے میں، یہ مفہوماً میں اس کو تشریح کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں کہ عبادت اصل میں عبد کی خصلت ہے. عبد کی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی مرضی نہیں ہوتی، مالک کی مرضی ہوتی. اگر میری اور آپ کی زندگی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہے تو ہم عبادت میں ہیں. اگر اس کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہے، تو ہم اپنی ذات کے بندے ہیں، مالک کے کائنات کے بندے نہیں. اب یہ نیت کی باتیں کافی ہوئی تھیں. یہ اللہ کے کوئی بھی کام سیدھا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کی اوپر اللہ کی رحمت نہ آ جائے. اللہ نے اس لیے احسان کر کے رحمت للعالمین انسانوں کے اندر اللہ نے اس جنس میں اللہ پاک نے مبعوث فرما کر ہمارے اوپر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کو رحمت للعالمین کا ہے. رحمت اللہ کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ایسا ہوتا ہے جس میں بندہ جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق کام کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک ہے کہ ہر نیکی جو ہے وہ بندے کے لیے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو جایا کرتی. اللہ پاک خود بھی فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. ہاں، ارادہ بندے کا ہے، نیت بندے کی ہے. اس کے اوپر اللہ کی رحمت آ جائے تو کام سر گیا، اور اگر اللہ کی رحمت نہ آئے
تو وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہ تیری نیت کی وجہ سے تیرا پھل ہے جو تجھ تک پہنچا ہے، اللہ نے صرف یہ کیا اپنی رحمت تیرے پہ نہیں ڈالی، وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کسب بندے کے لیے ہے، اور اس کسب کی نیت کے اوپر اس کا پھل ہے، یہ مجبور محض بھی نہیں اور پوری قدرت کا مالک بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی خوبصورت بات اس سوال کے جواب میں کہی تھی، بندے پاؤں تو اٹھا، اس نے اٹھایا، اب دوسرا اٹھا، ویسے دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یہ تیرا ارادہ ہے، اور اس طرح اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو تیرا کام تکمیل پہ نہیں پہنچتا۔ اب وہ رحمت، حتیٰ کہ ایمان بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ، اسلام نظر آتا ہے اپنے اراکین کے ساتھ ایمان کی وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نور ہے اور میرے سینے کے اندر کی دولت۔ اب اسی طرح اللہ کے حکموں کو اس کی رضا کے لیے ماننا خالصتاً نیت کے ساتھ، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا ہونا، یہ تو ادھر میرے دل کے اندر کی دولت ہے، یہ روشن۔ اللہ اکبر۔ ابھی حج کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں تو رحمت ہی جہاں جہاں ہوئی ہے، اسی رحمت کو اللہ نے کتنی وسعت دی ہے کہ میرے آپ کے لیے عبادت کا ایک ذریعہ بنا کے رکھ، رکن دین بنا کے رکھ دی ہے۔ آج چند تعارفی کلمات اس بارے میں عرض کروں گا، باقی اس جہد کے بارے میں اگلے 2-3 جمعوں میں پھر عرض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی عبادات ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پچھلے جمعے میں بھی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ لگتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے ہمارے لیے۔ مجھے اور آپ کو تو ہر لمحے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہر لمحہ عبادت کا اس وقت ہے جب تیری میری زندگی ہر لمحہ اس کو راضی رکھنے کے لیے ہو، وہ معاملات ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور کاروبار میں، ہر جگہ پہ اوپر جدھر بھی، اگر اس کا مقصود اپنے رب کی رضا ہے تو ہر لمحہ تیرا میرا عبادت ہے۔ یہ مروجہ عبادتیں جو ہیں، مثلا روز کی عبادت مروجہ یہ 5 وقتہ نماز ہے، 24 گھنٹے میں تو آدھا گھنٹہ ہے، زیادہ سے زیادہ 35 منٹ ہیں ان ساری نمازوں کا ٹائم، لیکن یہی ہمارے لیے بوجھ والی بات بنتی ہے، جبکہ اس کی رحمت کتنی ہے کہ اس کے لیے وضو کرتے ہوئے تیرے میرے دیدہ دانستہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ ویسے دھو دیتا ہے، میرے لیے اٹھ کے آ رہا ہے، اپنا منہ دھو رہا ہے، اپنے ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن میرے لیے آ رہا ہے۔ ایک نماز اس نے پڑھ لی ہے، دوسری نماز پڑھنے تک کے وقفے کے اللہ گناہ صغیرے سارے معاف کرتے جا رہے، یہ تجھے اور مجھے فحش اور منکر سے روک دیتی ہے۔ اب وہی کویسچن یہاں رہتا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں بھی ہیں، اس نماز کا اثر کدھر ہے؟ یہ فحش اور منکر کے اندر سے نکل گیا ہے؟ مانتا نہیں بندہ کہ میرے اندر کوئی فحش اور منکر ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ تو فرشتے سے بھی اوپر اپنے آپ کو گنتا ہے نا، اس لیے کہ اس آنکھ سے ہر چیز نظر آتی ہے، اپنا منہ نہیں نظر آتا، ٹھیک ہے نا؟ آئینہ ایک ہونا چاہیے جو اس میں اپنے عیب نظر آئیں۔ یہ بندہ تسبیح کرتے، پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ہر لمحے میں جاتے، ہر 5 وقتہ میں ادھر بیٹھ کے اگلی نماز کا وقت بھی انتظار کرتے ہوئے مسجد میں گزارتے ہوئے صرف اپنی گفتگو پہ غور کرے، 70-90% تک گفتگو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو وہاں موجود نہیں ہوتے۔ یہ غیبت نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کی غیبت سے باز نہیں آتے، اپنے ماں باپ کی غیبت سے باز نہیں آتے، اپنے دوستوں کی غیبت سے باز نہیں آتے۔ وہ کہاں ہے رب جس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے؟ فحش اور منکر دور کر دیا؟ نہیں کیا، اس لیے کہ تو نے اور میں نے صورت بھی نہیں بنائی، حقیقت تو بہت دور کی بات۔ میری آپ کی طرح بندے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے تھے، وہ رحمت عالم کی رحمت، وہ روشنی ان کے سینوں میں آ چکی تھی، اب ان کا جو عمل تھا وہ خالصتاً رضائے خداوندی بنتا تھا یا نہیں بنتا؟ اب یہ تو چلو 5 وقتہ ہے، روزے تو سال کے بعد آنے ہیں، وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ تیرے مجھے تقویٰ مل جائے، لعلکم تتقون۔ حلال کو چھوڑا جاتا ہے معین وقت کے لیے، کہیں ادھر کوئی بات روشنی آئے تو حرام کو چھوڑنے سے اس کا دل دور ہو جائے۔ سال بھر کی کمائی کے بعد ایک تھوڑا سا اس کا دیا ہوا مال اپنے ہی بھلے کے لیے دینا زکوٰۃ ہے۔ اور پھر یہ حج، یہ تو ایک ایسی مرکب عبادت ہے جس میں اللہ کا دیا ہوا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اللہ کا دیا ہوئی جان بھی خرچ ہوتی ہے۔ اور اس کو اگر غور کر کے دیکھیں تو اس میں اللہ نے جس پہ خوش ہو کر رحمت برسائی ہے، اسی رحمت کے پھل اتنے دیے ہیں ان لوگوں کو جن پہ خوش ہو کر رحمت برسائی ہے کہ اس کے بعد جب بھی یہ عبادت کوئی کر رہا ہوگا تو اس میں سے اجر و ثواب انہیں بھی مل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ عقل کا اس میں کتنا دخل ہے کہ وہاں جانا ہے، اتنا خرچہ بھی کر کے جانا ہے، مخصوص جگہ سے آگے کپڑے نہیں پہن کے جا سکتا، مخصوص لباس ہوگا، کوئی عقل والی بات اس کے اندر میں نہیں ہے، مالک کی مرضی ہے نا، اس کے اندر میں خشیہ ہے، اس کی رضا ہے۔
ادھر تو اکثر بوجھ ہوتا ہے یار کہ اللہ اکبر اللہ، اور اگر یہ تسلیم بھی ہو جائے تو پھر جا کے ادھر کعبہ پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے، اس کے گرد چکر. میں نے بہت تلاش کیا کہ یہ اللہ پاک نے یہ چکروں والا کام کہاں سے چلایا تھا. اللہ، تو مجھے امام مل سے روایت ملی کہ اللہ نے جب بندے کو تخلیق جو کیا تو کہا یہ میری بندگی کے لیے ہے، یہ زمین کے اوپر کائنات کے اندر میں یہ میرا خلیفہ ہے، پوری کائنات کی ہر چیز مسخر ہے اس کے لیے، وہ اس کے لیے ہے کیونکہ یہ میرے لیے. اللہ، فرشتے اس وقت تھے نوری مخلوق سامنے، اللہ نے کہا ادھر ساجد ہو جاؤ، سجدے کر دو اس کو. انہیں کے سردار کے اندر بات آئی کہ یہ مٹی گھارے کی چیز ہے، میں وہ بھول گیا تجھے کہنے والا کون ہے. اللہ کو اتنا جلال آیا، اتنا جلال آیا کہ یہ ممکن بات نہیں تھی کہ میں کن فیکون والا مولا ہوں، میں نے آرڈر دیا تو ہو جانا چاہیے تھا، یہ ہوا کیوں نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا، تمہیں مانے کیا چیز تھی کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تو نہ کرتا، مانے کیا چیز تھی؟ تو یہ جواب آیا وہ مٹی گھارے کی، یہ تھی ادھر کی شر، یہ تیرے میرے اندر بھی بہت ہے، یہ وجہ دلیل تقاضا، وہ مالک کا حکم ہے، یہ کافی نہیں؟ وہ مالک مانا جائے گا تسلیماً رضا کے ساتھ تو پھر بات بنے گی. جب اللہ کو اس غضبناک حالت میں دیکھا تو امام لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک دم ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہو کر بھاگنا شروع ہو گیا چاروں طرف، بلا کیف اللہ کی شان کے مطابق اس کے اللہ کے اس کے چاروں طرف بھاگنا شروع ہو گیا، اور ان کے منہ سے یہ کلمات سرد ہوتے، لبیک ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں، تو حکم تو کر، تو ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک. اللہ اکبر. اللہ کو ایک دم رحمت آئی، یعنی جب توبہ کی شکل دیکھی، جب رجوع دیکھا تو اس رجوع نے رحمت نکلی، اس رحمت نے اللہ پاک کا یہ کرم ہوا کہ اللہ نے معافی بھی دی، اور اللہ نے کہا میں اسی جگہ سے ادھر گھر بنا دیا، اور فرشتوں کو کہا کہ تم چاروں طرف ادھر لبیک کی صدائیں ہمیشہ بلند. اسی کے عین نیچے یہ کعبۃ اللہ بنا ہے بندوں کے، اور یہ حج کے لیے لبیک اللہم لبیک ولبات اللہ نے شروع کرا، کیونکہ اس میں جب بندہ کہتا ہے میں حاضر ہوں تیرے لیے، تیرے سامنے، یعنی تو جس طرح چاہتا ہے، جو تیری رضا ہے، میں اسی طرح ہوں. اللہ اکبر. اب یہ جو اسپرچویلٹی ہے اس حج کی لبیک کے ایک لفظ کے اندر، یہ بندہ اپنے آپ پہ غور کرے، میں کتنا حاضر ہوں اپنے مالک کے لیے. ساری کی ساری شریعت حکم خدا ہے، بھلا میرا ہے، میرا اور آپ کا ہے، اللہ کی ضرورت حاجت نہیں، وہ پاک ذات ہے ان ساری چیز. اللہ اکبر. اسی کو تولا جاتا ہے، یہ وہ شر ہے جو ابلیس نے تولی تھی اللہ، اور یہ رضا تھی حاضر. اب یہی حاضری جو ہے، جس طرح حج کے اوپر باتیں اگلے جمعہ میں کرنی ہے میں نے انشاءاللہ، یہ صرف تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں. اب اس نے جو ہے وہ بڑا رکن حج اور عمرے کا جو ہے وہ طواف وہ ہمارے لیے دے دیا. یہ اللہ کی رحمت کا اظہار تھا، اس کے اندر رجوع ہے اللہ کی طرف کہ میں تو اپنے لیے حاضر ہوں، اب میں تیرے لیے حاضر ہوتا ہوں. بس توبہ ہے، پچھلی توبہ، یہ کیے بغیر کی ایسی توبہ ہے جو اتنی پسند آتی ہے اللہ کو جس کا کوئی حساب نہیں، کیونکہ اندر سے اس کی طرف لگا ہے. اللہ اللہ اللہ. وہی آدم علیہ السلام جس کے لیے یہ ساری چیزیں تھیں، بنائی گئی تھیں، پہلے سے بنائی. جب ایک ذرا سی اجتہادی طور پہ بات، کوئی عملاً نافرمانی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو کیونکہ چنا ہوا تھا رب نے، رحمت تھی اس کے اوپر، تو اس کو نبی چنا ہوا تھا. ذرا سی بات دیکھتے ہی، زمین پہ مبعوث ہوتے ہی، ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی اتنی بات نہیں کی کہ میں نے تو یہ فلاں کوئی صفائی کوئی یہ وہ نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا. اور وہ مقابل والا تو کہہ رہا وہ مٹی گارے کی چیز ہے، میں آگ سے بنا، یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں، اور اس کو معاذ اللہ اس کو زیادہ پتہ تھا. اللہ اکبر اللہ. اب اس رجوع کے اوپر بھی کم و بیش 300 سال ربنا ظلمنا ہوتا رہا. سننے والا رب سن رہا تھا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سنے نا. ایک دم خود ہی اللہ نے رحمت ڈالی، دل کے اندر میں خیال ڈالا، وہ کلمات سکھائے اللہ نے. وہ نام کون سا تھا جو میں نے جنت کے پتے پتے پہ دیکھا؟ تیری اولاد ہے، وہ پیارا ہے تجھے، ہاں اسے نہ بنانا ہوتا تجھے بھی نہ بناتا، تو پھر مجھے معاف. وہ رحمت عالم کا ایک واسطہ تھا، کیسی رحمت برسی ہے. اس جگہ جس جگہ پہ تھے اس جگہ کا نام ہی جبل رحمت پڑ گیا. ایک دم دیکھتے ہیں تو سامنے اما ہوا کھڑی ہے. اللہ پاک نے یہ رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اب اس کے اوپر ہمارے بابا آدم کے اوپر جب اتنی رحمت ڈالی اللہ نے، تو اس کی پوری نسل کے اوپر اللہ نے بڑا یہ حج رکن اسلام کا جو ہے
اس نے اس جگہ کے اوپر اتنی رحمت برسا دی کہ وہ حج کا جو فرض، بڑا فرض ہے، عرفات کے اندر میں کھڑے ہونے والی جگہ، پورا میدان، اس پہ جو بھی جا کے کھڑا ہو جائے، کوئی مخصوص عبادت نہیں، کوئی رکوع، کوئی سجدہ نہیں، صرف قیام کر لے حاضر ہونے کے لیے، میں رب کہتا ہے جا تیرے پچھلے سارے معاف ہو گئے، ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن یہ کیفیت ان کے اندر کہاں تھی؟ جب اندر سے ہاں تھی، جب اندر اتری تھی بات، جب اندر سے ہاں تھی، ٹھیک ہے نا، اندر اتری ہوئی بات ہو تو اندر سے ہاں تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا، وہ خود آدم کا ذات نہیں اس کے اوپر جھک رہی تھی، آدم کے اندر کا نفس آدم بھی جھک رہا تھا، وہ بھی اندر سے پکار رہا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگا رہا تھا۔ اللہ، وہ رحمت یہ ہوتی ہے جب اس کے نفس کو اس کی مرضی سے نکال کے اس کی مرضی میں ڈال دے، اور یہ ڈلتا نہیں، یہ رحمت ہو تو ڈلتا ہے، اور رحمت جہاں محسنین ہے وہاں ہے۔ اب پورے حج کے اندر میں جس پہ اللہ نے احسان کیا، اللہ اکبر، اس کی اداؤں کو عبادت بنا دی۔ اب ادھر کھڑا ہونا جو ہے وہ رکن اعظم ہے آج کا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے آزمائشیں ڈالیں کہ میرے بندے کرتے کیا ہیں، میرا بندہ ہے، میرا خلیل ہے، یہ کرتا کیا ہے، میرا ہی ہے یا کسی لمحے اپنا بھی ہے؟ اللہ، لمبی ہے یہ ساری کی ساری مثال۔ انہیں کے بچہ پیدا کر دیا جب امید بھی نہیں تھی اس وقت، اسی ماں اور اسی بچے کو حکم دے دیا جا ان کو ادھر چھوڑ کے آ جا۔ اس نے یہ نہیں سوچا اس میں عقل کی کیا بات ہے، اس نے کہا تیرا حکم ہے۔ وہ تو نبی تھا، مامور تھا، ماں سارہ اللہ عنہا تو نہیں نبی تھی لیکن ماننے والی تھی، لیکن اس رحمت کو لینے والی تھی، ادب والی تھی۔ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا یہ کون سا اللہ کا حکم ہے، یہ کیسے اللہ کا حکم ہے، یہ کس طرح ہے؟ ہمارے اندر ہر وقت یہ بات ایسے ہوتی ہے، یہ کس طرح ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، نہیں ہے، پھر اوپر سے ہاں، اچھا ہاں۔ جب مجبور نہ ہو جائے ہاں نہیں ہوتی اس کی، وہ رغبت اور چاہت کے ساتھ اندر سے ہاں ہوئی ہو تو پھر یہ جواب آتا ہے۔ ادھر چھوڑ کے جا رہا ہے تو آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے تم جاؤ، اس کی خاطر چھوڑ کے جا رہے ہو، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ، اور دیکھو یقین اس کا، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نہیں تھا کہ مر جائے گا یا نہیں جائے گا، اس نے کہا مر کے بھی یہ مرے گا نہیں، اس کے ہاں قبول ہو جائے گا، حی و قیوم کی بات کے ساتھ لگے گا تو اس کے ساتھ اسی طرح کی چیز آ جائے گی۔ وہی مائی اس بچے کو جب بلکتا دیکھتی ہے تو پہاڑی پہ جاتی ہے، کہیں نظر آئے کوئی، پھر دیکھ بچہ اوجھل ہوتا ہے تو نیچے آتی ہے، پھر اس پہاڑی پہ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا جدھر تیرے قدم لگ گئے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور مستجاب الدعوات جگہ ہیں، 8 جگہیں جو کعبۃ اللہ کی ہیں ان میں سے یہ ایک جگہ ہیں صفا اور مروہ، جدھر تو دعا مانگ ذرا اندر یقین کے ساتھ تیری قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مستجاب الدعوات، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، ادھر نشانیاں ہیں میری، نشانیاں ہیں۔ اللہ، اب ساری قیامت تک دنیا استطاعت والا عام نہیں، جس کو اللہ نے دیا ہے تاکہ اس کو اور زیادہ شکر میں کرتے ہوئے وہ جائے عبادت کرے۔ وہ اللہ، بچے نے بلبلا کے ایڑیاں لگائی ہیں تو پانی ادھر نکل آیا۔ رب نے کہا میں اسباب تو بنائے ہیں لیکن طاقت والا رب ہوں، ادھر سے بھی میں نکال سکتا ہوں۔ وہ پانی نکال دیا، اور اس پانی کی کوئی مثال دکھا دے، اگر اسی پانی کے اوپر بولوں تو سائنٹیفکلی اس طرح کا کوئی پانی جس کے اندر میں ہر طرح کی شفا اور ہر طرح کی کاملیت تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، اس کی عزت اور عظمت دیکھو، اس کی پینا ثواب، پینا شفا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نشانی بنا کے رکھ دی اللہ پاک۔ اللہ، پھر وہی بڑا ہو جاتا ہے تو خلیل میرا ہے، اور محبت آزمانے کے لیے رب کہتا ہے اسے قربان کر دے۔ بکل جو ماننے والا تھا اندر سے، چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنا، قرآن سنا رہا ہوں، کہیں تیرا دل پسیج نہ جائے، میں للہ رب العالمین تیار ہوں۔ رب کو کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ رب نے وہ جذبہ لبیک کا دیکھا تو چھری نہیں چل سکی، چھری کی فطرت ہے کاٹنا، تو پتہ یہ چلا اسباب کچھ بھی ہوں، جس فطرت میں بھی ہوں، ہے اس کے تحت، لیکن اس کے بنے ہوئے ہیں، اگر وہ نہیں چاہ رہا تو پھر کر نہیں سکتے۔ اور یہی مثال خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اس کو نہیں جلا سکی جس کے لیے اس نے حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ کوئی اور بھی ہاتھ لگا لیتا نا کہ نہیں وہ انہوں نہیں لگی، میں بھی نہیں لگے گی،
اپنے آپ کو بناتا ہے رحمت، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ڈل گئی ہے، تیرے اوپر تو رحمت نہیں ڈلی ہوئی، لیکن اس کے اندر سے ہزاروں چیزیں نکلتی ہیں ہمارے لیے، قائد کے لیے ادھر کچھ ہے لوگ ہیں، اللہ اکبر، کوڑ ہی اندر سے نہ نکلے تو اس کا کسی کو کیا قصور ہے؟ یہ تو روزے روشن کی طرح واضح ہے، رحمت دور دور سے نظر آتی ہے، رحمت کیا؟ یہ رحمتیں نہیں ہیں، ان جگہوں کے اوپر رحمتیں ہیں، تیرے میرے لیے کتنی برکت اور رحمت ہوگی، ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے دعا کریں، پچھلے معاف ہیں سارے، اس کو وجوب کا درجہ دے دیا اللہ پاک، وہ قربانی بھی جو ہے وہ اس کا ذریعہ بنا دیا تیرے میرے لیے بخشش کا، تیرے لیے میرے ساری چیزوں کی۔ ابھی اس کے اوپر بھی آتی ہے، یہ تو قربانی حج کی ہے، عام قربانی جو عید کی تھی اس کے اوپر بھی بات آتی ہے، تو لوگ آج کل کریں گے نہیں وہ اصل میں بڑی قتل و غارت ہوتی ہے، معاذ اللہ، اتنا گندگی پھیلتی ہے، اتنا یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑے پیسے اگر کسی کو دے دیے جائیں تو مقصود تو حلف ہے، پھٹے منہ تیرا، تیری عقل کا پھٹے منہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے ہر کام کے اندر میں بہت ہی بڑی گہرائی ہوتی۔ میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ دنیا والے جس انداز میں بات کرتے ہیں، صرف ایک قربانی کی رسم ختم کر دو پوری دنیا سے، معیشت پوری دنیا کی جو ہے وہ دبڑ دوس ہو جائے ایک دم سے۔ یہ لاکھوں کروڑوں جانور جو ہیں یہ پلتے ہیں زراعت سے، یہ شعبہ کدھر جائے گا؟ لائیو سٹاک کا شعبہ کدھر جائے گا؟ چمڑے کا شعبہ کدھر جائے گا؟ تمہاری ہر جگہ کے اوپر یہ استعمال ہوتی ہیں چیزیں، وہ کدھر جائیں گی؟ ہیں تم بڑے سوچ سمجھ والے انسان، ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کے حکموں کی ایک ایک چیز کے اندر میں ساری دنیا کی معیشتوں کی بنیادیں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کھلی نشانیاں ہیں ان کے لیے جن کے اندر چاہت کے ساتھ رب سے لگے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ان محسنین کے اوپر اللہ کی رحمت ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے عبادت کی جگہ بن گئیں، اور ایسی بن گئیں کہ وہ رحمتیں آتی ہیں، لیکن ہم وہاں جا کر بھی لبیک کہتے ہوئے بھی لبیک نہ ہوں، تو اسی طرح جس طرح مسجد میں آ کر بھی نماز پڑھتے ہوئے نہ ہوں تو کدھر کی بات آ گئی؟ لیکن اسی لیے نیت پہلی چیز ہے، اسی طرح اس کا خالص ہونا کسی بھی عمل کے لیے، مقبولیت کے لیے چیز ہے۔ ہر کہتا میری ہاں نہ تیری اگر ہو تو تجھے اپنا آپ جو عبادت کے لیے تجھے مجھے بنایا ہے تو اللہ نے بڑی آسانی دی ہے، کہا یہ میرا محبوب ہے، یہ بندہ ہے، بے عبد ہی فخرن کہا ہے رب نے، یہ ہے میرا خاص بندہ، اور متعدد جگہ پہ کہا یہ اپنی مرضی والا نہیں، یہ تو بولتا بھی اپنی مرضی سے نہیں، اس کے تو سارے کام میری مرضی کے مطابق ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی، تو اس ڈیزائن میں آ جانا، یحببکم اللہ، مجھے پیارا لگے گا، میرا دل اچھا ہاں، میں تو صبح اٹھ کے ہی سنت سے یا اپنی مرضی کے مطابق بڑھا کے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں سنت کے مطابق ہوں، اور مجھے پتہ ہے میں سنت کے مطابق، کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ لیکن ایک پیارا سا میرا دوست بیٹھا ادھر، یہ سنت تو نہیں ہے نا جو آپ نے، لیکن اگر نہ لگے کہ یہ سنت نہیں ہے تو کیوں ایسے کرو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مجھے، انصاف کی یہ سنت ہے تو کیا باقی سنتیں کدھر گئیں؟ ادھر شرم آتی ہے، جس پہ شرم ختم ہو جائے وہ صحیح ہے، جس پہ شرم آتی ہے وہ پھر مصیبت ہے۔ وہ اللہ کو پیارا لگتا ہے تو شرم کس سے کرتا ہے؟ جن کے اندر شرم نہیں ہے ان سے شرم کرتا ہے، جس نے شرم بنائی ہے وہ کرنا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے دوسری مثال جس طرح دی تھی، وہ عبادت کرتے ہوئے بھی اس سے فحش منکر دور نہیں ہوتا، خرچہ کر کے حج سے آ بھی گیا، لبیک کہتے ہوئے لبیک ہوا ہی نہیں، یہ تو ہو گیا لیکن یہ نہیں اندر سے ہوا نا۔ اللہ نے اس لیے پورے کا پورا داخلے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے کہا تھا، یہ آیت کریمہ جو آئی نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا داخل ہو جا، اس کا ذرا شان نزول پہ غور کرو۔ اس لیے نہیں آئی تھی کہ سارے کام کرتے کراتے کو ایک آدھ کام رہ گیا تھا، وہ جو ایک آدھ کام رہ گیا ہو تو اللہ نے یاد دہانی کے لیے کہا ہو نہیں وہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ آیت کریمہ اس وقت آئی تھی جب بڑے بڑے وہ لوگ جن کو مان تھا کہ ہم موحد ہیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کی عبادت ہمیشہ سے کرتے ہیں پہلے سے، یعنی وقت کا جو نبی تھا اس کے اوپر ماننے والے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور ایسے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو انہی کے حکموں کے مطابق انہی کا حکم سنا تھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا، اس تلاش میں مکہ میں آ گئے تھے، علم تھا، عالم تھے، نشانیوں کا پتہ تھا، قریب آئے، اس چہرے پہ نظر پڑی، یہ دل صاف تھا نا، اعتراض والا نہیں تھا، اس نے گواہی دی یہی ہے، ایمان لے آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے کے بعد جو حضور نے فرمایا اس پہ عمل پیرا ہو گئے، عمل پیرا میں فرق نہیں تھا۔ اس وقت ایمان لانے سے پہلے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے کہ یہود کے اندر میں حلال نہیں ہے،
سالوں سال نہیں کھایا تھا، رغبت چاہت کی بجائے تھوڑی کراہت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال ہے، کھایا، نبی کی سنت سمجھ کے کھایا، لیکن رغبت اور چاہت نہیں پیدا ہوتی تھی۔ اللہ نے اس وقت یہ آیت بھیجی، پورے کا پورا داخل ہو، یعنی جس سے میرے نبی کو پیار ہے اسی چیز سے تیرے اندر بھی پیار آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر علاقے کے وہ لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بنا تھا، تو حضور کی ہر ادا سے پیار بنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضور فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا ہی نہیں۔ اس کو لگتا ہے یہ تو بڑا عاشق ہے، یہ تو اس طرح ہے جس طرح یہ دین ہی اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اے پتر، یہ تو اوپر کا کھول ہے، اندر تو اتری نہیں چیز نا۔ آگے ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ہمیں اور بھی بات بتائی ہے، وقالت العراب آمنا، عرابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کیا کل لم تؤمنوا، یہ قرآن ہے نا، وہ کہہ رہے میں بھی پیدا ہوا ہوں، آپ بھی پیدا ہوئے، ایمان والے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں اور ہمیں کہہ دیں کل لم تؤمنوا، تو کدھر جائیں گے ہم؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہ تسلیم کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بڑھے گا تو ادوں جدوں ادھر کل جائے گا دل چ، پھر حضور کی نسبت میں آیا، اندر گل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندر گلنے کی بات تھی، پھر سنتے بعد میں تھے، عمل پیرا پہلے ہو جاتے تھے۔ ایک حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی۔ کسان نام کا ایک صحابی تھا، وہ کافی بڑی تجارت کے بعد 3-4 سالوں میں واپس آیا، کیونکہ اتنی دیر تو لگ جاتی تھی، لوگ قافلوں میں جاتے تھے پھر آتے تھے، بہت سارے اونٹ اس کے سامان سے لدے پھندے تھے، گھوڑے لدے ہوئے تھے۔ وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ بڑا ہی کرم ہوا ہے، بڑا مال ملا ہے مجھے، اور میں ایک بڑی خاص چیز لے کر آیا ہوں، اس علاقے سے خاص قسم کی شراب ہے، بڑی قیمت ہے، یہاں کے لوگ اس کے اوپر اس طرح ہوگا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تجارت ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا، کہا یہ جو تو لے کر آیا ہے تیرے پیچھے اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ کہتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اسے حرام قرار دیا ہے، نجس ہے یہ۔ اس نے کہا اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، نہ کسی مسلمان کو دوں گا، یہ یہودیوں کو بیچ بوچھ کے میرا گزارا تو ہو ہی جائے گا، اس کی قیمت مل۔ آپ نے فرمایا سوچ ذرا، جو نجس ہے اس کے بدلے میں مال تجھے نجس ملے گا یا پاک ملے گا؟ اگر ادھر ہوتا نہیں یار، ٹھیک ہے نا۔ اس دل نے کہا ہاں، اتنی نفرت آ گئی اس سے، حدیث کے الفاظ ہیں ٹھوکریں مار مار کر مٹکے توڑے گئے۔ تجھے اور مجھے بھی اللہ نے مختلف چیزوں سے روکا ہے، اور یہ سارے نجس کام ہیں، ظاہراً خلقن بھی اور خلقن بھی، عمل کے لیے بھی اور ظاہر اپنے آپ کو بنانے کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ وہ تھی نسبت جس نے ان کے اندر ہاں کروائی۔ میرے اور آپ کے اندر میں ہر اچھے سے اچھے کام کے لیے بھی بات ہوتی ہے نہیں یار یہ فلانے نے ایسے کہا، پتہ نہیں فلانے، اچھا اللہ، وہ سنتے بعد میں تھے، یہ پہلے ہاں کرنے، کیوں؟ اندر داخل ہو گئی تھی وہ روشنی ایمان کی، اندر داخل ہوئی تھی۔ ہمارا امام ایسے نہیں کہتا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اے میرا بھی دل چمکا دے چمکانے والے۔ اس کو جگہ بنایا ایمان کی، اس کے اندر کے داخلے کی بات کی گئی ہے۔ جب اس کے اندر میں داخل ہوتا ہے تو ایسے میرے اندر ہے جی، تیرے اندر کتنے ہے؟ میں نے بڑا ڈر ہے اللہ دا، میرے اندر تو ڈریا نظر ہی نہیں کدی آیا بھائی، تو ڈر کدھر ہے تیرے اندر؟ میں بڑا محبت کرتا ہوں، میں بڑا عاشق ہوں۔ محبت کرنے والے کا ایک ہی نشانی ہوتی ہے، کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس کے ناراضگی والے ہزاروں کام کرتا ہے، تیرے ادھر دل پہ اوپر آتا نہیں۔ دنیا میں ذرا سی محبت کسی سے ہو، اس کا ذکر آ جائے نا، کیا ہوا ہے؟ رب بھی کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ صحابہ حضور کو دیکھتے تھے آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی، اندر کانپتے تھے۔ یہی ڈر جب چڑھ جاتا تھا تو پھر رہا نہیں جاتا تھا، جس طرح سردی چڑھ جائے تو کانپتا ہے، جس کو ڈر چڑھ جاتا تھا وہ تڑپ کے ادھر گر جاتا تھا، وہاں سے تڑپ کے ادھر گر جاتا تھا۔ یہ وجد و حال کی کیفیات حضور کے سامنے ہوتی تھی، اور وہی بندے جن کے دل کے اندر اثر ہو جاتا تھا، پھر دل ادھر نہیں جاتا تھا تو بندے نے کدھر جانا ہے۔ ایک حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے وجود کے اندر میں ٹکڑا ہے، اگر یہ صالح بن گیا تو سارا ہی صالح ہے، اور اگر یہ فساد پہ ہے تو سارا ہی فساد پہ ہے۔ وہ دلوں کی کھیتی کے اندر میں اس نور کے ساتھ یہی کیفیات ہوتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے، اور یہی خیرات جو تھی وہ صحابہ کے اندر ان سب کو متبع سنت بنا گئی، اور نبی کے بعد حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آنا، پھر صالحین کا زمانہ آتا گیا تو ہر کابر شیخ کی نسبت میں متبع سنت ہی نظر آئی۔ آج فلانی نسبت ہے میری، تیرا تو ڈیزائن ہی ہو رہا ہے،
ہیں، کبھی سیدنا عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، مجدد پاک، شیخ باب الدین، ان کے مرید جو تھے وہ متبع سنت تھے یا کوئی اپنے رنگ والے تھے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔